الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ۔ اللہم صلی علی حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سورہ بقرہ، اردو ترجمہ، رکوع نمبر 28، آیت نمبر 222 سے 228 تک۔ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس صورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے 73 تک بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ اس کے بہت سارے فضائل ہیں، اس میں سے چند فضیلت ہم آپ کو فضیلت بتاتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گی۔ یہ بخاری شریف میں بھی ہے، کتاب الفضائل القرآن، باب فصل بقرہ، حدیث نمبر 5009۔ اس صورت میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیات۔ آیت نمبر 222، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک پاک نہ ہو جائیں، پھر جب خوب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ عربی متن میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَيْضِ، اور تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ عرب کے لوگ یہودیوں اور مجوسیوں کی طرح حیض والی عورتوں سے بہت نفرت کرتے تھے۔ ان کے ساتھ کھانا پینا، ایک مکان میں رہنا انہیں گوارا نہ تھا، بلکہ شدت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی طرف دیکھنا اور ان سے کلام کرنا بھی حرام سمجھتے تھے، جبکہ عیسائیوں کا طرز عمل اس کے بالکل برعکس تھا۔ وہ ان دنوں میں عورتوں سے ملاپ میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے تھے۔ مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کا حکم دریافت کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تفسیر قرطبی، سورہ بقرہ تحت الآیہ 223، والیوم 3۔ حیض کی حالت میں عورتوں سے ہم بستری کرنا حرام ہے، اور اس میں جمع جائز جاننا کفر ہے، اور حرام سمجھ کر کیا تو سب گناہ گار ہوں گے، اس پر توبہ فرض ہے۔ بقیہ ان سے گفتگو کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، حتیٰ کہ ان کا جھوٹا کھانا بھی جائز ہے، گناہ نہیں۔ فَإِذَا تَطْهَرُونَ، پھر جب خوب پاک ہو جائیں۔ خوب پاک ہونے سے مراد ایام حیض ختم ہونے کے بعد غسل کر لینا ہے۔ ایام حیض کے دنوں میں عورت کے لیے تلاوت قرآن، نماز، روزہ، مسجد میں داخلہ، قرآن کو چھونا اور خانہ کعبہ کا طواف حرام ہو جاتا ہے۔ ذکر و درود وغیرہ میں کوئی حرج نہیں، البتہ اس کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے۔ ایام حیض کے روزوں کی قضا عورت پر لازم ہے، جبکہ نمازیں معاف ہیں۔ آیت نمبر 223۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے فائدے کا کام پہلے کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور اے حبیب ایمان والوں کو بشارت دو۔ عربی متن ہے اس کا، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ عورتوں سے متعلق فرمائے کہ وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی عورتوں کی قربت سے نسل حاصل کرنے کا ارادہ کرو، نہ کہ صرف اپنی خواہش پوری کرنے کا۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو۔ اس سے مراد ہے کہ اعمال صالحہ کرو یا جماع سے قبل بسم اللہ پڑھو، نیز بیویوں میں مشغول ہو کر عبادت سے غافل نہ ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو کہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ عز و جل ہمیں شیطان سے محفوظ رکھنا اور اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ یعنی یہ دعا پڑھنے کے بعد صحبت کرنے سے جو بچہ انہیں ملے گا اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بخاری، کتاب الوضو، باب التسمیہ، علی کل حال و عند الواقع، حدیث نمبر 141۔ آیت نمبر 224۔ اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بنا لو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے، واللہ سمیع علیم۔ وَلَتَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ،
اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو آڑ نہ بنا۔ حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے بہنوئی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے نہ کلام کروں گا اور نہ ان کے گھر جاؤں گا اور نہ ان کی مخالفین سے ان کی صلح کراؤں گا۔ جب اس کے متعلق ان سے کہا جاتا تو وہ کہتے کہ میں قسم کھا چکا ہوں، اس لیے یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، تفسیر خازن سورہ بقرہ تحت الآیہ 224۔ اور نیک کام کرنے کی قسم کھانے سے منع کر دیا گیا۔ یہاں ایک اہم مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص نیکی سے باز رہنے کی قسم کھا لے تو اس کو چاہیے کہ قسم کو پورا نہ کرے بلکہ وہ نیک کام کرے اور قسم کا کفارہ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی امر پر قسم کھا لی پھر معلوم ہوا کہ خیر اور بہتری اس کے خلاف میں ہے تو چاہیے کہ اس امر خیر کو کر لے اور قسم کا کفارہ دے۔ مسلم کتاب الایمان باب ندب من حلف و یمینہ، حدیث نمبر 12 یا 1250۔ یہی حکم سورہ نور آیت نمبر 22 میں بھی مذکور ہے، آیت نمبر 225۔ اور اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جن کا تمہارے دلوں نے قصد کیا ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا حلم والا ہے۔ واللہ غفور الحلیم۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے۔ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ قسمیں 3 قسم کی ہوتی ہیں، پہلی لغو، دوسری غموز، تیسری منعقدہ۔ لغو یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھائی اور در حقیقت وہ اس کے خلاف ہو، یعنی وہ چیز صحیح نہیں تھی، یہ معاف ہے اور اس پر کفارہ نہیں ہے۔ نمبر 2، غموس یہ ہے کہ کسی گزری ہوئی چیز پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، یہ حرام ہے اور احادیث میں اس پر سخت وعیدیں ہیں۔ تیسرے نمبر پہ منعقدہ یہ ہے کہ کسی آئندہ چیز پر قسم کھائے، اس قسم کو اگر توڑے تو بعض صورتوں میں گناہ گار بھی ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 226۔ اور وہ جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پس اگر اس مدت میں وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ للذین یولون من نسائہم، اور وہ جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھیں۔ یہ قسم کھانا کہ میں اپنی بیوی سے 4 مہینے تک یا کبھی صحبت نہ کروں گا، اسے ایلا کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر قسم توڑ دے اور 4 ماہ کے اندر صحبت کر لے تب تو اس پر قسم کا کفارہ واجب ہے، ورنہ 4 ماہ کے بعد عورت کو طلاق بائنہ پڑ جائے گی۔ اس آیت میں اسی کا بیان ہے۔ ایلا کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم دوسری بکس کو ریفر کریں گے۔ آیت نمبر 227۔ اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِنْ أَزَّمُوا الطلاق، اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ معمول تھا کہ اپنی عورتوں سے مال طلب کرتے، اگر وہ دینے سے انکار کرتیں تو 1 سال، 2 سال، 3 سال یا اس سے زیادہ عرصہ ان کے پاس نہ جانے اور صحبت ترک کرنے کی قسم کھا لیتے اور انہیں پریشانی میں چھوڑ دیتے۔ نہ تو وہ بیوہ ہوتیں کہ کہیں اپنا ٹھکانہ کر لیتیں، اور نہ شوہردار کس شوہر سے سکون پا سکتی تھیں۔ اسلام نے اس ظلم کو مٹا دیا اور ایسی قسم کھانے والوں کے لیے 4 مہینے کی مدت معین فرما دی، جس کی ڈیٹیل 4 مہینے کی مدت کے بعد کی ڈیٹیل ہم پچھلی آیت 226 میں بتا چکے ہیں۔ آیت نمبر 228۔ اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور انہیں حلال نہیں کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اور عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہے جیسے ان کا عورتوں پر ہے، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، واللہ عزیز الحکیم۔ المطلقات یتربصن بانفسہن ثلاث قروء، اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اس آیت میں متعلقہ عورتوں کی عدت کا بیان ہے جن عورتوں کو ان کے شوہر نے طلاق دی ہو، اگر وہ شوہر کے پاس نہ گئی تھیں۔
اور ان سے خلوت صحیحہ بھی نہ ہوئی تھی، تو جب ان پر طلاق کی عدت ہی نہیں، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 میں بھی ہے۔ اور جن عورتوں کو کمسنی یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو، ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ جو حاملہ ہو، ان کی عدت بچہ جننا ہے۔ جس کا شوہر فوت ہو جائے، اگر وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت بچہ جننا ہے، اور اگر فوت شدہ کی بیوی حاملہ نہ ہو تو اس عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 234 میں بھی ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور انہیں حلال نہیں، جس چیز کا چھپانا حلال نہیں وہ حمل اور حیض کا خون ہے۔ ان کا چھپانا اس لیے حرام ہے کہ ان کے چھپانے سے رجوع کرنے اور اولاد کے بارے میں جو شوہر کا حق ہے وہ ضائع ہوگا۔ ان کننا یومنا باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں۔ یہاں بطور خاص ایمان کا تذکرہ کر کے سمجھایا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَۃٌ، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے۔ مرد عورت دونوں ایک دوسرے پر حقوق رکھتے ہیں، لیکن مرد کو بہرحال عورت پر فضیلت حاصل ہے، اور اس کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں، اور یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں۔ یہاں پہ رکوع نمبر 28 مکمل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔